حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو کون نہیں جانتا، لیکن کیا ہم حضرت محبوب الہی کی زندگی کے حالات جانتے ہیں؟ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کیسے گزری تھی؟ یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے خاص پہلو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ اور دوستوں، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں انڈیا کے کیپٹل دلی شہر میں، اور دلی میں جو مشہور و معروف درگاہ ہے وہ ہے خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ بالکل میں نظام الدین اولیاء درگاہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی حضرت کی ہسٹری واقعات ہیں تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1238 عیسوی میں ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد دانیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ دوستوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ دونوں کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے، تو اس نسبت سے حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سادات ہیں۔ آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب یہ دونوں ملک ازبیکستان کے شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ پھر انہوں نے بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر وہاں سے بھی دہلی اور بدایوں میں آ کر مقیم ہوئے۔ پھر آگے چل کر حضرت سید علی نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد دانیال کا نکاح حضرت سید عرب کی بیٹی سیدہ بی بی زلیخا سے کر دیا۔ پھر ان دونوں کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی ان کا نام حضرت محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہاں ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کے والد بدایوں شہر کے قاضی بھی تھے، اور جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عمر 5 سال کی ہوئی، آپ کے والد کا وصال ہو گیا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے ہی آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کی تعلیم پر زور دیا اور آپ کو مدرسے میں داخل کروایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسے میں قرآن و حدیث پڑھا، اصول فقہ، علم فقہ، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث وغیرہ کی سب کتابیں پڑھیں اور خوب علم حاصل کیا، اور آپ نے تقریباً 16 سال کی عمر تک مدرسے میں ہی اپنے وقت کے مشہور علماء اور مفتیان کرام سے تعلیم حاصل کی۔ اور جب آپ مدرسے سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں۔ آپ جب محفل میں گفتگو فرماتے تو کوئی آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ آپ مناظرے بھی کیا کرتے تھے، جو بھی اسلام کے خلاف بات کرتا آپ اس کے ساتھ علمی مقابلہ کرتے تھے، اور کوئی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے والد ہی کی طرح قاضی شہر بننے کا شوق تھا، تو آپ نے چاہا کہ ابھی دلی چلے جائیں، تو آپ نے والدہ سے اجازت لی اور دلی کا سفر کیا۔ دلی جا کر وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کا جائزہ لیا، پھر واپس بدایوں آ کر اپنی والدہ، بہن اور بہن کے بچوں کو ساتھ لے کر آپ دلی چلے گئے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ہسٹری آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں، تو کتابوں کے حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابوں کے نام اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے نام ہیں اخبار الاحیار، فوائد الفوائد، ہشت بہشت،
اسرار الاولیاء، راحت المحبین۔ تو ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی میں آپ کو حضرت کی ہسٹری اور ڈاکیومنٹری بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اب دلی آنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کیا تھے یہ جانتے ہیں۔ جب آپ دلی شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر ابھی 16-17 سال ہی کی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور بہن اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کر ایک سرائے میں جا کر رکتے ہیں، پھر وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کے ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور جب آپ واپس اپنے گھر آئے تو نئے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر کے ان تمام لوگوں کو باہر نکال دیا۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت سی جگہ آپ بدلتے رہے، اور آخر میں ایک چھوٹی سی جگہ اور بستی دیکھ کر کے آپ وہیں پر مقیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ سود کاٹ کر جو پیسہ آتا اسی سے اپنا گھر چلاتی تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی کافی چھوٹے تھے، 16-17 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ اکثر جامع مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جو کوئی بھی عالم دین وہاں پر آتے تو آپ ان سے بھی علم حاصل کرتے تھے۔ گھر میں بہت ہی غریبی تھی۔ جس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، مگر اب میری والدہ کا وہ جملہ کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یہ سوچ کر بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کل تم کسے سلام کرو گے؟ اللہ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اماں جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، جا کر سو جاؤ، کل صبح میرے پاس آنا اور مجھ سے ملنا۔ اب سونا کیا تھا، رات بھر اسی خیال میں حضرت نظام الدین اولیاء جاگتے رہتے ہیں، اور جب تہجد کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے کے قریب جاتے ہیں تو والدہ پہلے سے جاگ رہی تھیں اور وضو بنا کر کے تہجد کی تیاری فرما رہی تھیں۔ آپ کی والدہ نے آواز دی اور کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں الہی بے کس غریب اب تیرے حوالے، الہی اب تک تو تیرے کرم سے میں اپنے بچے کا خیال کر رہی تھی، آج سے میں نظام الدین کو تیرے حوالے کرتی ہوں، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اب تو ہی اسے عطا کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی والدہ کی روح پرواز کر جاتی ہیں اور آپ وصال فرما جاتی ہیں۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ 5 سال کی عمر ہی سے والدہ نے تنہا آپ کو پالا تھا، اپنی ساری جوانی قربان کر دی تھی۔ تو اس غم کو کم کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین اکثر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر جا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے مہرولی شریف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین ان بزرگ کے پاس جا کر کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، میں شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ پھر ان بزرگ نے خواجہ نظام الدین سے فرمایا کہ نہیں، تم قاضی نہیں بنو گے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہو اور سارا عالم تم سے فیض پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان بزرگ کی پیشن گوئی تھی، اور یہ جملہ سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ وہ بزرگ بابا فرید الدین گنجے شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل تھے۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 16 سال کی عمر میں دلی آئے تھے۔ پھر 4 سال بعد جب آپ 20 سال کے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ اب یہ ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ دینا چاہیے، تو آپ پاک پتن کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، اور حضرت نظام الدین نے بچپن ہی سے بابا فرید الدین کا چرچا سنا تھا
اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں بابا فرید الدین کا مرید ہو جاؤں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء پاک پتن روانہ ہو گئے۔ آج یہ حصہ موجودہ پاکستان میں موجود ہیں۔ بہرحال جب حضرت خواجہ نظام الدین پاک پتن پہنچے اور بابا فرید الدین نے آپ پر پہلی نظر ڈالی تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ پھر پہلی ہی ملاقات میں آپ نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 7 مہینے 17 دن تک بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہی میں رہیں اور خوب فیض حاصل کیا، خوب مجاہدے کیے۔ اسی دوران آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری سے بھی کتابیں پڑھیں، تو اس نسبت سے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد بھی ہیں۔ پھر جب 7 ماہ 17 دن گزر گئے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ کے تمام مریدین خلفاء اولیاء کو جمع کر لیا۔ پھر اپنے داماد مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ خلافت نامہ لکھو۔ پھر سب اولیاء کے سامنے بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنی خلافت کبریٰ سے نوازا اور فرمایا کہ آج سے نظام الدین ہی ہمارے جانشین ہیں، اور اپنا خرقہ بھی عطا فرمایا جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے چلا آ رہا تھا، اور بھی بہت سے تبرکات عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے نظام الدین جاؤ، ہم نے تمہیں دلی کی ولایت عطا فرما دی ہے، تم دلی چلے جانا اور وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دینا۔ پھر پیر و مرشد کے حکم پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی تشریف لائے، مگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اب کہاں جاؤں، کس جگہ سے اپنا کام شروع کروں۔ اسی سوچ میں آپ ایک ہاؤس کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی اور بشارت ہوئی کہ اے نظام الدین تم غیاث پور چلے جاؤ، وہاں قیام کرو اور وہیں سے اپنے فرائض انجام دو۔ تو آپ غیاث پور چلے گئے اور وہاں پر اپنی خانقاہ قائم فرمائی۔ ناظرین، وہ غیاث پور آج جو ہے بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر کرناٹک سید محسن میاں صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے، رواں ہے فیض کے چشمے کرم ہر آن جاری ہے، جہاں آقا نظام الدین نے بستی بسائی ہے، مرادیں سب ہوئی پوری، مدد ہر آن ہے جاری، میرے آقا نظام الدین تیری حاجت روائی ہے، فقیر قادری سید پہ ان کی مہربانی ہے، کرم ان کا ہے ورنہ یہ کہاں مدحہ سرائی ہے۔ ایک دن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور تھوڑا سا جو نذرانہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس جو کو ہانڈی پر چڑھا دو اور پکاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک مجذوب فقیر وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس فقیر کو دے دو۔ تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جو ہانڈی تم نے چولہے پر چڑھائی ہے وہیں جا کر کے اس فقیر کو دے دو۔ تو وہ گرم کھانا اس فقیر کے آگے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ مجذوب ولی اس ہانڈی میں سے جو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آخر میں اس ہانڈی کو اٹھا کر کے نیچے پٹکتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا حضرت نظام الدین اولیاء بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے تھے۔ اس ہانڈی کو توڑنے کے بعد وہ مجذوب فقیر فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین، ہم نے یہ ہانڈی توڑ دی ہے، ہم نے فقر ظاہر کو توڑ دیا اور آج سے اللہ تمہیں فقر باطن عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے بعد آپ کی خانقاہ میں بہت سارے نذرانے آنا شروع ہو گئے، اور جو بھی نذرانہ خانقاہ میں آتا حضرت خواجہ نظام الدین اس کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور خود ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں سچے پیر کہ امیر دولت مند مرید سے نذرانہ قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے غریب مریدوں کی اس سے مدد کرتے ہیں۔ اگر کسی غریب مرید کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اس کی مدد فرماتے، اس کی شادی کر دیتے۔ یہی سچے پیروں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ خانقاہ اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔
اس زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ میں ایسا نظام قائم کر دیا تھا جو آج کی حکومت بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ ایسا نظام حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ میں قائم کر کے دکھایا تھا، اور یہ ہم سب کے لیے اور آج کی ہر خانقاہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک راہ ہدایت ہے۔ اگر آج کی ہر خانقاہ ان کے نقش قدم پر چلے گی تو انشاءاللہ مسلمانوں میں سے غریبی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ میں روزانہ لنگر کا بھی انتظام فرمایا تھا تاکہ کوئی بھی یہاں سے بھوکا نہ جا سکے، اور آپ نے لنگر خانے کا انچارج حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنوایا تھا، جو آپ ہی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بڑا اسٹور روم، ایک گودام بھی بنوایا تھا جس میں سارا راشن، غلہ، اناج رکھا جاتا تھا۔ آپ نے اسے نعمت خانے کا نام دیا تھا۔ پورے ہفتے میں، سارے ویک میں جتنا بھی اناج آتا اس نعمت خانے میں وہ جمع ہو جاتا تھا۔ اسی سے روزانہ لنگر بنتا، اور ویکینڈ میں جتنا بھی اناج بچ جاتا تھا حضرت نظام الدین جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعرات کو اس نعمت خانے میں جاتے اور سارا اناج جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور اولیاء اللہ کا یہ شیوا تھا، وہ غریبوں میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے یا ہندو ہے، جس بھی دھرم کا ضرورت مند وہاں پر آتا، حضرت نظام الدین اولیاء کسی کے مذہب کو، کسی کی ذات کو دیکھے بغیر سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتے اور سب کو پیٹ بھر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کی تعلیم ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر خانے میں روزانہ کتنا کھانا بنتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کتنے دیگ ہوتے تھے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، بس کتابوں میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ اس لنگر کے کھانے میں روزانہ 70 سیر نمک ہی استعمال ہوتا تھا۔ اگر ہم گھر میں 5-10 لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو آدھے ایک چمچ میں تمام لوگوں کا کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ 70 سیر نمک میں کتنا کھانا بنتا ہوگا، اور اس زمانے کے سیر بھی کافی بڑے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں کئی بادشاہ گزرے اور ہر بادشاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت نظام الدین کی خانقاہ میں اتنا اناج آتا کیسے ہیں اور روزانہ ہزاروں کو یہ کھانا کھلاتے کیسے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ بھوکا چلا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کی عطا سے ہر ایک کو کھانا کھلا کر ہی بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد بابا فرید کی وصال کے بعد ہر سال اپنی خانقاہ میں بابا فرید کا عرس مناتے تھے، اور اس میں تو اور بھی زیادہ لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے عرس کا معاملہ تھا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا محمد تغلق بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے سخت بغض اور دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے خانقاہ اور دلی کے اطراف و کنار کے تمام دکانداروں سے کہہ دیا کہ خبردار، کوئی بھی نظام الدین کے لیے اپنا راشن اور غلہ نہیں بیچے گا اور عرس کے لیے کوئی بھی کھانا تیار نہیں کرے گا۔ اب اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اب عرس کا وقت آ گیا، لوگ جمع ہونے لگے، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کے مریدین آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، مہمان آ چکے ہیں لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ فکر کیوں کرتے ہو، کھلانے اور پلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ تم لوگ جمنا ندی کے کنارے چلے جاؤ، وہاں پر کشتیوں میں کھانے کے دیگ تمہیں ملیں گے، وہ لے کر آ جانا اور لوگوں کو کھلا دینا۔ جب آپ کے مریدین ندی کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتیوں میں تازہ کھانا پکا ہوا آ رہا ہے۔ اب وہی کھانا جو ہے خانقاہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک کرامت بھی تھی اور اللہ کی غیب سے مدد بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طریقے سے خانقاہ میں جب لوگ روزانہ کھانا کھائیں گے، اب ظاہر ہے کہ پانی کی بھی ضرورت پڑے گی، تو حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ ہی کے بازو میں جو ہے ایک بہت بڑی پانی کی باولی بنوائی جائے تاکہ لوگ اس پانی کو پی سکیں۔ اب حضرت کے حکم سے ایک بہت بڑی باولی جو ہے خانقاہ ہی میں بنائی گئی۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے کنواں جو سیدھا گہرا ہوتا ہے،
बौली वो है जो कुएं की निस्बत बहुत बड़ी होती है, उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं जिससे लोग उस बौली में उतर भी सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दरगाह शरीफ ही में ये बौली बनाई गई है और ये बौली हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ही के ज़माने में आप ही के हुक्म से जो है तामीर करवाई गई थी। जब ये बौली से पानी निकला तो ये पानी खारा था, तो लोगों ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर पानी खारा है, लोगों को पीने में तकलीफ़ होगी। उस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया समा खानी में बैठे हुए थे, एक आलम वजद था। इसी आलम में आपने एक चिट्ठी में कुछ लिखा और मुरीदों से कहा कि इस चिट्ठी को ले जाओ और बौली के पानी में डाल दो। मुरीदों ने ऐसा ही किया। फिर जैसे ही आपकी चिट्ठी उस बौली में पड़ी तो वो सारा खारा पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह, सदियां गुजर गई, आज भी इस बौली में पानी आपको मीठा ही मिलेगा। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की अजीम करामत है। एक मरतबा मोहल्ला गियासपुर में आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी घर जल गए, उनके अनाज जल गए, लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ही ने अपनी खानक़ाह से तमाम लोगों के घर गल्ला पहुँचाया और उनके घरों की मरम्मत करवाई और उन लोगों की मदद फरमाई। सुभान अल्लाह, ये होते हैं सूफिया, ये होते हैं औलिया अल्लाह। नाज़रीन, जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का आखिरी वक्त आया तो आपके आखिरी के 40 दिन जो है आपने खाना छोड़ दिया था, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, बीमार रहने लगे। और जो है 18 रबीउस्सानी 725 हिजरी मुताबिक 1325 ईस्वी 3 अप्रैल को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया। विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा हज़रत रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पढ़ाई थी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुल उम्र शरीफ 87 ईयर्स की हुई थी और आज आपके विसाल को 720 साल हो चुके हैं। 7 सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी दिल्ली पर हुकूमत हज़रत निज़ामुद्दीन ही की है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपकी दरगाह का उर्स शरीफ हर साल रबीउल आखिर की 17 और 18 तारीख को बड़े ही शान के साथ मनाया जाता है। जब भी आप दिल्ली तशरीफ़ लाएं तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दें। इनके अलावा और भी काफ़ी दरबार दिल्ली में मौजूद हैं। कोशिश करें कि हर अल्लाह के वली की बारगाह में आपकी हाज़िरी हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आप हमें और भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके हर महीना 89 रुपीज़ हमें पे करके आप जो है हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपकी की हुई मदद से इंशाअल्लाह हम और बारगाहों का सफ़र करेंगे। तो हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ज़रूर लें और व्हील ऑफ इस्लाम सपोर्टर्स बन जाएं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर अता करें।